السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالص پیغام اسلام کی طرف سے محمدی انسٹیٹیوٹ چک نمبر 75 جیم بے سہل فیصل آباد میں مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے مظلوم فلسطینیوں کی یاد اور ان کی محبت میں ابھی تک جن باتوں پہ ہمارا اتفاق ہوا اور عملی کردار میں ہم نے اپنے طلباء و طالبات کے لیے اس سلسلے کو جاری کیا، اس میں جو چیزیں ہماری طے ہوئی اور الحمدللہ عمل جاری ہو گیا وہ چیزیں میں پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہمارا یہ اتفاق ہوا کہ نماز جتنی بہتر ہوگی دیگر معاملات الحمدللہ اتنے ہی بہتر ہوتے جائیں گے۔ تو نماز میں خشوع خضوع کے لیے محمدی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے تمام طلباء و طالبات اور اساتذہ کے لیے یہ سلسلہ پیش کیا گیا ہے کہ سجدے کی تسبیحات، یعنی رکوع میں اور سجود میں جو تسبیحات نماز میں پڑھی جاتی ہیں، کم از کم دو مرتبہ ان تسبیحات کو بڑھا لیا جائے۔ یعنی بالفرض اگر کوئی سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو پھر کم از کم وہ 5 مرتبہ کر دے۔ اگر کوئی سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھتا ہے 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو کم از کم وہ 5 مرتبہ کر لے۔ اگر 5 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ 7 مرتبہ کر لے۔ تو اس پر الحمدللہ عمل کا آغاز طلباء و طالبات کی طرف سے ہو چکا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو لاہ عمل طے کیا گیا ہے کہ مصلی کے اوپر کم از کم فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 2 منٹ اضافی جو ہے ذکر اذکار اور دعاؤں کے لیے لازمی بڑھائے جائیں۔ یعنی اگر کوئی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 منٹ مصلی کے اوپر بیٹھتا ہے تو کم از کم وہ 3 منٹ کر لے۔ اگر کوئی نماز کے بعد 3 منٹ ذکر اذکار کرتا ہے تو وہ کم از کم 5 منٹ کر لے۔ تو اس انداز میں اس پر بھی الحمدللہ محمدی انسٹیٹیوٹ میں عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اجتماعی دعا میں مظلوم فلسطینیوں کو یاد رکھا جائے، اور انفرادی دعا کم از کم پورے دن کے اندر 1 مرتبہ خشوع خضوع کے ساتھ ہر طالب علم، ہر طالبہ اور محمدی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تمام افراد کم از کم دن میں 1 مرتبہ مظلوم فلسطینیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ تو اسی طرح برکت کے لیے مسنون عدد جو ہوتا ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون وظائف بتائے کہ یہ 3 مرتبہ پڑھا جائے، اس وظیفے کو 7 مرتبہ پڑھا جائے، اس کو 10 مرتبہ پڑھا جائے، یہ فضیلت ہے، اس کو صبح و شام 100 مرتبہ پڑھا جائے، تو اس مسنون عدد کی پابندی کا سلسلہ، یعنی جو مسنون ذکر جتنی مرتبہ سنت کے مطابق ثابت ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس کو اس کے مطابق عمل کیا جائے اس کے اوپر۔ اور اس کے بعد پھر طلباء کے اظہار خیال کے لیے 12 نومبر بروز اتوار انشاءاللہ العزیز طلباء مسئلہ فلسطین کے اوپر اظہار خیال فرمائیں گے۔ شاعری کے ذریعے ہو جائے، قرآن کی آیات کے ذریعے ہو جائے، احادیث کی روشنی میں ہو جائے، قرب قیامت کے فتنوں کی روشنی میں ہو جائے، یا جس انداز میں بھی وہ مسئلہ فلسطین کے اوپر اظہار خیال کر سکتے ہیں تو اظہار خیال کریں۔ اسی طرح ادارہ حاضہ میں آرٹ گیلری مقابلہ تحریک فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو
ایجوکیٹڈ خواتین کے لیے اظہار خیال کے لیے کہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں کہ مسئلہ فلسطین اور ہماری ذمہ داریاں، اس میں اظہار خیال سیمینار منعقد ہو رہا ہے 19 نومبر بروز اتوار کو۔ تو اب تک ہم نے سوچ و فکر کر کے، مشاورت کر کے، دعائیں کر کے یہ کچھ تبدیلی کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ یہ تحریک مظلوم فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے محمدی انسٹیٹیوٹ سے چلتی رہے گی۔ یہ علمی تحریک آہستہ آہستہ انشاءاللہ مالی تحریک بھی بنے گی، اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ جہادی تحریک بھی بنے گی۔ تو یہ سارے کے سارے کام کتاب و سنت کی روشنی میں اور جو ہمارے ملک کا آئین قانون ہے اس کی روشنی کے اندر ہی ہوگا۔ انشاءاللہ اس میں کوئی چیز بھی نہ کتاب و سنت کے خلاف کی جائے گی، نہ ہی ملک کے آئین اور قانون کے خلاف کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔